میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین عزیز قدر میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ نور کے 9ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 18ویں پارے کا آخری رکوع ہوگا، یعنی 15واں رکوع، اور یہ آج سورہ نور کا بھی آخری رکوع ہے، اور اس کے بعد سورہ الفرقان جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز شروع ہو جائے گی، اور اگلے درس میں ہم انشاءاللہ سورہ فرقان کے پہلے رکوع کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نور ہے اور اس کا 9واں رکوع ہے، یعنی آخری رکوع، اور 15واں رکوع ہے 18ویں پارے کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا قَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذِ اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِّن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور جب کسی ایسے کام پر رسول کے ساتھ ہوں جنہیں رسول کی بارگاہ میں جمع کرنے والا ہو، تو اس وقت تک نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔ بے شک وہ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اے محبوب، جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ سے معافی طلب کیجئے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون، ایمان والے کون ہیں؟ اس سے پہلے منافقین کے زبانی دعووں کی قلعی کھولی گئی، یعنی اس حقیقت کو آشکار کیا گیا کہ منافقین کی نشانیاں کیا ہیں۔ وہ زبانی کلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جانے کے اپنی زبانوں سے خواہاں نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دل کی کیفیت کیا ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بندوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا تذکرہ فرمایا، اور یہاں پر مومنون کی تعریف کی گئی، مومنین کی، اور منافقت کی مذمت بیان کی گئی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، جب کسی کام کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوں، جو کام انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرنے والا ہو، یعنی جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جنگی حکمت عملی پر غور و فکر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جمعہ کی نماز ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یا عیدین کی نماز ہے، یا مشاورت ہے، ہر اجتماع جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے ہوں، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت نہ دے دیں وہ اس وقت تک اس مجلس کو نہیں چھوڑتے۔ بے شک وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہیں، بارگاہ رسالت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، تو وہی لوگ ہیں ایمان والے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اور ایک جگہ پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر تقدم نہیں چاہتے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ اصل میں ایمان ہے۔ عبادات ایمان نہیں ہے، ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ تعظیم اور تکریم ہے۔
تو یہاں پر فرمایا گیا ایمان کی نشانی کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو پھر بارگاہ رسالت سے اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک بارگاہ رسالت سے اجازت نہ لے لیں۔ اصل میں یہ بارگاہ رسالت کے آداب سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کی قبیل سے ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی عام محفل ہے، کوئی کہیں سے آیا اٹھ کر بیٹھ گیا اور جب دل چاہا اٹھ کر چلا گیا، ایسا نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، یہاں پر اجازت لے کر آنا ہے، اجازت لے کر جانا ہے۔ اکابرین کے حوالے سے جب ہم ان کے معمولات کو پڑھتے ہیں، حج عمرے کے لیے ان کی روانگی ہوتی ہے تو وہ پہلے بارگاہ رسالت میں حاضری دے کر اجازت طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب گھر کا طواف کر سکیں۔ اور ایسے ہی جب اپنے گھروں کو واپس جانا چاہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو الوداعی سلام کہنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہمیں اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں۔ بہت سے اکابرین کے ایسے معمولات ہمیں ملتے ہیں کتب کے اندر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداعی سلام کہنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ تو اس آیت میں اصل میں دربار رسول کا ادب بھی معلوم ہوا، اکابرین کا ادب رسول بھی معلوم ہوا، ایمان کس شے کا نام ہے وہ چیز بھی ہم پر آشکار ہوئی کہ ایمان اصل میں بارگاہ رسالت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کا نام ہے۔ تو یہاں پر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اجازت دے دیں، اور ساتھ فرمایا گیا آپ کی مرضی ہے، جسے چاہیں اجازت دیں، جسے چاہیں اجازت نہ دیں۔ تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی طور پر مختار ہیں، جس کے لیے جو چاہیں حکم نافذ فرما دیں وہ اس پر نافذ العمل ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کے لیے دعائے خیر بھی فرماتے رہیے۔ تو معلوم ہوا کہ شفاعت کرنا، سفارش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے منافقین کے لیے استغفار کرنے کی، ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت فرما دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ منافقین کے جنازوں میں نہ جائیں، کیونکہ جنازے میں دعائے سفارش ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے سفارش نہ کیجئے، سفارش اسی کی کیجئے، اسی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزارش کیجئے جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے کے آداب جانتا ہو، ایمان والا ہو، آپ کی شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے گی۔ جیسے کہ مشہور آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے نبی آپ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کے پاس آ جائیں اور اللہ کے پاس سفارش کروائیں آپ کی، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول ان کی سفارش کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو معاف کرنے والا، رحیم، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو بہرحال یہ آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے بارگاہ رسالت کے آداب کے حوالے سے۔ اگلی آیت بھی بارگاہ رسالت کے آداب کے متعلق ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ اے لوگو رسول کو پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو کہ جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ تو رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والے اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ یہاں پر اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں اور دونوں ہی بارگاہ رسالت کے آداب کے لحاظ سے کیا ہی کمال تفسیر ہیں۔ ایک تو ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے محبوب کو پکارنے میں ایسا معمولی نہ بنا لو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کیونکہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں اس پر جواب دینا اور عمل کرنا واجب اور ادب سے حاضر ہونا لازم ہے، اور قریب حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرے اور اجازت ہی سے واپس ہو۔ اور دوسرا معنی یہ کہ اے لوگو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر نام سے پکارنے کی ممانعت ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارا جائے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارنے کی ممانعت فرما دی ہے۔ تو قاضی بیضاوی اس مقام پر لکھتے ہیں اصل میں یہاں پر اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہوگی کہ جب پکارو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہو یا رسول اللہ، جب پکارو تو کہو یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا امام المرسلین، یا رسول رب العالمین، یا خاتم النبیین۔
تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات ہو یا ظاہری وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہو تو ان الفاظوں کے ساتھ پکارا جائے گا، ذاتی نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ میرے محبوب کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ہم کسی کا نام لے کر پکارتے ہیں، کسی کا نام اسلم ہے تو ہم کہیں گے اسلم صاحب، کسی کا نام بکر ہے تو ہم کہیں گے بکر، اور کسی کا نام اگر محمد ندیم ہے تو ہم اس کا نام لے کے پکاریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارنے کی ممانعت کر دی گئی، اور فرمایا جس نے اس معاملے کو حقیر جانا وہ کافر اور دنیا اور آخرت میں ملعون ہے۔ یہاں پر میں دو گزارشات ضرور کروں گا۔ ایک تو یہ کہ ایسی نعتیں اور قوالیاں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست نام لے کر پکارا جاتا ہے یا محمد کہہ کر، تو اس میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ قرآن نے یہ منع فرما دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد یعلم اللہ، بے شک اللہ جانتا ہے۔ جمعے کے دن منافقین پر مسجد میں ٹھہر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننا گراں ہوتا تھا۔ ان کے دل جو تھے وہ مسجد میں ٹھہرنے کے جو اوقات میں وہ ایسے مچلتے تھے جیسے کوئی پرندہ ہو، وہ پنجرے میں قید ہو اور باہر جانے کے لیے پھڑپھڑا رہا ہو۔ تو وہ چپ کے آہستہ آہستہ سرکتے جاتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے چھپ کر مسجد سے نکل جائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اعراض کرنے اور ان کی اجازت کے بغیر مسجد کو چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ اس بات سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عنقریب کسی عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ یہاں پر ادب رسالت بارگاہ نبوی کے آداب کو نظر انداز کرنے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دلیل سنائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو کوئی عبادت نہیں بچا سکتی جب تک اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور جو تکریم والا معاملہ ہے وہ ایسے نہ ہو جیسا کہ کسی اہل ایمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے۔ تو تمام چیزیں بعد میں ہیں، پہلے ادب رسالت ہے، بارگاہ رسالت کے آداب ہیں۔ اور دوسری بات اس آیت کے حوالے سے جو میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے تو یا رسول اللہ کہا جائے، یا نبی اللہ کہا جائے، یا حبیب اللہ کہا جائے، یا امام المرسلین کہا جائے، تو یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک یا رسول اللہ کہنا بھی جائز ہے، یا نبی اللہ کہنا بھی جائز ہے، یا حبیب اللہ کہنا بھی جائز ہے، یا خاتم النبیین کہنا بھی جائز ہے، یا امام المرسلین، یا رسول رب العالمین۔ یہ تمام کے تمام خوبصورت لقبوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جائز ہے۔ تو اس لیے آج کوئی روضہ اقدس پر حاضر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر سلام عرض نہ کرے، وہ کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ اور اگر وہاں حاضر نہیں ہو سکتا تو جس جگہ پر موجود ہے اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جانے اور خود کو اس تصور کے تحت لے آئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہوں، اور سلام پیش کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے جو چاشنی محسوس ہوتی ہے وہ اس کو چاشنی اللہ تعالیٰ یہیں پر عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جانے کی طلب رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے یہاں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ اگلی آیت ہے اور آخری آیت ہے سورہ نور کی، الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، اور اس دن کو جانتا ہے جس میں لوگ اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ الا یہ حرف تاکید ہے، سن لو۔ کسی کو متوجہ کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ کان کھول کر بات سن لو، تو ایسے ہی الا، کان کھول کر بات سنو، توجہ سے بات سنو۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی عظمت اور رفعت کا بیان فرمایا ہے کہ سن لو جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمان میں، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، بے شک وہ تمہارے ہر اس حال کو جانتا ہے جس پر تم ہو، یعنی تمہارے ایمان کی کیفیات کو بھی جانتا ہے، تمہارے نفاق کو بھی جانتا ہے۔ اصل میں اس آیت میں اگر دیکھا جائے تو اشارتاً تحدید ہے منافقین کے لیے کہ تم خود کو چھپا کر مسجد سے سرکتے سرکتے باہر نکل جاتے ہو، تو یہ بات مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی کیفیات، تمہاری نیتوں، تمہارے ارادوں پر مطلع ہے۔ تم جو مرضی کر لو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، اور اللہ اپنے محبوب کو اطلاع عطا فرما دیتے ہیں، اطلاع دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جو تم دنیا میں اعمال کرو گے وہ روز قیامت تمہارے اعمال کو ظاہر کرے گا،
کیونکہ ہر شے کو جاننے والا ہے، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا درس اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر حاضر خدمت ہوں گے سورہ فرقان کے پہلے رکوع کے ساتھ، اور سورہ فرقان کے 2 رکوع ہیں 18ویں پارے میں، انشاءاللہ پھر 19ویں پارے کی ابتدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما